اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ سورہ احزاب کی 57ویں آیت، جسے اس وقت کی مجلس کے لیے محور گفتگو اور سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے بھی خدا اور رسول کو ناراض کیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور صرف لعنت نہیں بلکہ آیت کا فقرہ ہے وَأَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور اللہ نے اس کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کی تلاوت آج حرم امام حسین کربلا میں اذان مغرب سے پہلے 3 مرتبہ دہرائی گئی ہے آیت، گلدستہ اذان پہ 3 مرتبہ، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں خدا اور رسول ناراض ہوا ہے، اس لیے کہ خدا اور رسول کی ناراضگی منحصر ہے جناب زہرا کی ناراضگی پہ۔ متفقہ علیہ ایک حدیث ہے فریقین میں، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو خود معصومہ نے اس کا اقرار لیا ہے۔ جب معصومہ پہ ظلم کرنے والے عیادت کے عنوان سے معصومہ کی شہادت سے چند دن پہلے گئے ہیں، تو معصومہ نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا تم نے میرے بابا سے نہیں سنا کہ فاطمۃ بضعۃ منی وانا منہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور میں فاطمہ سے ہوں، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا من آذا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ معلوم ہوا کہ خدا اور رسول کی ناراضگی منحصر ہے اس بات پہ کہ کس سے سیدہ ناراض ہیں، جس سے سیدہ سارا دار و مدار سیدہ کی رضا میں ہے۔ اگر سیدہ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اور اگر سیدہ ناراض ہیں تو نہ اللہ راضی ہو سکتا ہے نہ رسول راضی ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ نہ دیکھیے، اس بحث میں نہ پڑھیے کہ کون بدر میں شریک ہوا تھا اور کون بدری صحابی ہے اور کس نے اسلام لانے میں سبقت کی، یہ سب نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ کس سے سیدہ راضی تھی اور کس سے سیدہ ناراض تھی۔ اس بحث میں نہ پڑھیے کہ کون بدری صحابی ہے اور کس نے اسلام لانے میں سبقت کی کلمہ پڑھنے میں، یہ نہ بتائیے کہ کون رسول کے کتنا قریب تھا۔ معیار یہ ہے کہ کس سے سیدہ راضی ہے، اور اگر سیدہ راضی نہیں ہے تو پھر رسول بھی ناراض ہے، راضی نہیں ہو سکتے۔ میں نے سورہ احزاب کی 57ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو لعنت سے دنیا میں چڑھے جا رہے ہیں؟ ارے قرآن پڑھو، اللہ تو آخرت میں بھی ان پہ لعنت کرے گا۔
آل محمد پہ۔ قرآن فہمی کا دعویٰ نہ کرو، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، اور اہل بیت کے ذریعے سے سمجھو تو معلوم ہوگا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو بھی خدا اور رسول کو ناراض کرے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے جو ہے وہ لعنت کر رہا ہے۔ لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ لعنت کرنے سے کیا ہوگا، تو اگر ان میں دم ہے تو اپنا یہ مفید مشورہ اللہ کو دے کے دکھائے، اس لیے کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی لعنت کریں گے اور آخرت میں بھی لعنت کریں گے، اور ہم نے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سیدہ کے قاتلوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جسے اللہ رسوائی کے عذاب کے لیے آمادہ کر دے، آپ اسے مقدسات کی فہرست میں نہیں لا سکتے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے، تو جسے اللہ رسوا کرے اسے کون عزت دلا سکتا ہے؟ لہذا جسے اللہ رسوا کرے آپ بھی بس اسے رسوا کیجئے۔ اور ہمارے یہاں جب کسی سے ناراض ہوا جاتا ہے تو رسوا کرنے کی سب سے آخری حد یہ ہے کہ اس کا پتلا جلایا جاتا ہے۔ لہذا جناب زہرا کا مسئلہ عزیزان گرامی بڑا نازک ہے، جناب زہرا کو راضی کرنا۔ اسی لیے سلمان و ابو ذر، مقداد و عمار ہمہ وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ سیدہ راضی رہیں، اور اگر کسی نے سیدہ سے کو ناراض کیا ہے تو 1400 سال کیا 14,000 سال تک آپ کسی کے لیے کہتے رہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا بلکہ وہ لعنت بھیجے گا۔ عزیزان گرامی، عند اللہ جو جناب زہرا کا مرتبہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک جناب زہرا کی جو عظمت ہے اور جو مقام اللہ نے جناب زہرا کو دیا ہے، ولادت سے پہلے انبیاء نے تمنا کی ہے زیارت کی، دنیا میں آنے سے پہلے، اس لیے کہ جناب زہرا نور خدا ہے۔ آدم اور نوح، ابراہیم و اسماعیل، ان کی خلقت بعد میں ہے، نور خدا ہے زہرا۔ اللہ نے اپنے نور سے جناب زہرا کی خلقت کی۔ کتاب کا نام ہے فضائل زہرا و مناقب انسیہ حورا۔ محمد تقی مقدم نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جس وقت جنت میں آدم اور حوا جنت کی سیر کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہاں تو سارے منظر نورانی ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی سب سے بہتر مخلوق ہیں، اللہ نے سب سے بہتر ہمیں خلق کیا ہے۔ کہ اتنے میں قصر کے سامنے سے گزر ہوا، اس قصر سے نورانی شعائیں نکل رہی تھیں۔ آدم اور حوا کے دل میں کھچاؤ محسوس ہوا، ایک کشش محسوس ہوئی، اور دیکھا کہ دروازے کے اوپر جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں، دروازے کے اوپر جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جبرائیل کی یہ ملازمت پرانی ہے، جو کام جنت میں کرتے تھے وہی زمین پہ کرتے ہیں۔ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آدم اور حوا کہتے ہیں کہ جبرائیل، اس قصر میں کون ہے کہ جس کی نور کی شعاؤں سے ہماری آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں؟ ہمیں بتاؤ کہ وہ ستارہ کہ جو ایک مرتبہ 1000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اسے 30 مرتبہ میں نے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اس قصر میں اللہ کا کوئی عظیم خزانہ ہے، لیکن اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے کہ کون ہے۔
یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ آدم اور حوا نے کہا کہ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ اس قصر کے اندر جائیں اور زیارت کریں۔ معلوم ہوا کہ زیارت کی تمنا سب سے پہلے آدم اور حوا کے دل میں پیدا ہوئی۔ حکم ہوا جبرائیل دروازہ کھولو، تم بھی داخل ہو اور آدم اور حوا کو بھی ساتھ لے کے اندر جاؤ۔ عزیزان گرامی، ایک منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل لے کے داخل ہوئے، ایک تخت تھا جو جنتی جواہرات سے سجا ہوا تھا، اور اس پہ ایک نور تھا۔ نور ایسا تھا کہ آدم اور حوا اسے دیکھ نہیں سکتے تھے نظر بھر کے۔ آدم اور حوا نے اس سے پہلے ایسا نور نہیں دیکھا تھا، لہذا وہ یہ سمجھے کہ یہ نور خدا ہے اور سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اہل معرفت بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آدم اور حوا نے سر کو سجدے میں رکھا، آواز قدرت آئی، آدم اور حوا یہ خدا کا نور، یہ خدا نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنے نور سے فاطمہ کو خلق کیا ہے۔ یہ نور فاطمہ ہے جسے تم نے خدا سمجھ کے سجدہ کیا ہے۔ سر کو سجدے سے اٹھایا۔ اب ذرا سا ٹھہریے، سوچئے، فکر کا مقام ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد اگر ایسے چمکتے ہوئے چہرے نہ بیٹھے ہوتے، اس لیے کہ آج کل تو فضائل پڑھنا بھی مشکل ہے، ذرا بات پہ جو ہے وہ شک کرنے لگتے ہیں، اور ابھی میں بتاؤں گا کہ شک کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اہل معرفت بیٹھے ہیں، واقعہ سنیے۔ ابھی چند دنوں کے بعد آدم اور حوا سے کہا جائے گا کہ وہ درخت ممنوعہ ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہ چلے جائیں گے، اور یہی ہے ترک اولا کہ جس کی وجہ سے کہا جائے گا کہ بس اب آپ جنت سے تشریف لے جائیے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ درخت کے قریب جانا زیادہ مسئلہ تھا یا غیر خدا کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا زیادہ بڑا معاملہ ہے؟ اس درخت کے قریب جانا زیادہ بڑا مسئلہ تھا یا غیر خدا کو سجدہ کر لینا زیادہ بڑا مسئلہ ہے؟ لیکن وہاں مزاج عادیت پہ جو بات بار گزری وہ بات اللہ کو یہاں بری نہیں لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر آدم اور حوا سیدہ کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہے تھے، سیدہ لباس ربوبیت میں اتنا جچ رہی تھی کہ اللہ کو بھی برا نہیں لگا۔ اس عمل کو ترک اولا نہیں کہا گیا کہ یہ میری کنیز خاص ہے، یہ فاطمہ ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ سر پہ نورانی تاج کیسا ہے؟ کہ یہ ان کے بابا کی نبوت کا نور ہے۔ یہ گلے میں نورانی گلوبند کیسا ہے؟ کہ یہ ان کے شوہر کی ولایت کا نور ہے۔ یہ نورانی گوشوارے کیسے؟ کہ یہ ان کے بچوں کی امامت کا نور ہے۔ معلوم ہوا کہ پہچانوانے کا جو سلسلہ زمین پہ آیہ تطہیر کے نزول کے وقت تھا، وہی جنت میں بھی ہے۔ یہاں بھی یہی تھا کہ یہ فاطمہ ہیں، اس میں ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، بچے ہیں۔ وہاں بھی فاطمہ مرکز تعارف بن رہی ہے۔ آگے تشریف لیں، ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ، آگے آ جائیں۔ یہ ہے عظمت جناب زہرا، عزیزان گرامی۔ اور اس کے بعد جس وقت جناب زہرا کی ولادت کا وقت قریب آیا اور اللہ کو اپنے اس نور کو زمین پہ ظاہر کرنا تھا،
تو اب اس کے لیے پیغمبر کو معراج پہ بلایا گیا۔ زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اصلاب الشامقہ والارحام المطہرہ، ائمہ معصومین کے لیے کہ پاک و پاکیزہ ہیں وہ اصلاب و صلب کے جس میں آپ رہے ہو، وہ ارحام اور وہ رحم۔ لیکن معصومین کے درمیان بھی، جبکہ حضرت آدم سے لے کے اور حضرت قاتم تک پورا سلسلہ، جسے قرآن شجرہ طیبہ کہہ رہا ہے، اور ایسا طیب و طاہر نسب و شجرہ کسی کا نہیں ہے کائنات میں جیسا آل محمد کا ہے، لیکن اس کے باوجود سیدہ کے مسئلے میں اللہ نے یہ احتیاط کی کہ نہ کسی صلب میں منتقل کیا، نہ کسی رحم میں۔ نہ کسی صلب میں، منفرد ہے معصومین کے درمیان۔ اور پیغمبر کو معراج پہ بلایا گیا، اور معراج کی وجہ یہی تھی کہ نور سیدہ کو حوالے کرنا تھا۔ اور یہ ایسا راز و نیاز کا معاملہ تھا کہ جبرائیل جیسے معصوم ملک کو بھی ایک منزل پر روک دیا گیا کہ اس کے آگے بڑھو گے تو بالوں پر جل جائیں گے۔ اور اب وہاں راز و نیاز ہوا، بس خدا ہے، محمد ہے، یا پردے کے پیچھے وہ ہے کہ جسے مصافحے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب زہرا کے نور کو حوالے کیا۔ عزیزان گرامی، پوری معراج نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے، ورنہ معراج دراصل اگر آپ معراج مفصل و تفصیلی اگر پڑھی جائے تو صرف یا حضرت علی کے فضائل ملیں گے یا جناب زہرا کے مناقب ملیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ معراج میں صرف اور صرف فضائل علی اور فضائل زہرا، کہ جس کی خاطر پیغمبر کو بلایا گیا، کہ جہاں ایک طرف جناب زہرا کے فضائل اور دوسری طرف جناب امیر کا جب معاملہ آیا تو خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تا حد نگاہ ہم نے اونٹوں کی ایک قطار دیکھی۔ جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل ان اونٹوں پہ کیا بار ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے علی کے فضائل لکھوا کے ان اونٹوں کے اوپر بار کر دیے ہیں۔ اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہاں پیغمبر نے اس لیے نہیں پوچھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا، پوچھا اس لیے تاکہ واقعہ ہم تک آ جائے، ورنہ جبرائیل تو محمد کے وسیع کے شاگرد ہیں۔ تا حد نگاہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی محدود نگاہ نہیں ہے، وہ رسول جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا ہو، جو مدینے میں بیٹھ کے یمن کے حالات بتا دیتا ہو، وہ کہہ رہا ہے تا حد نگاہ علی کے فضائل دیکھے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ علی کے فضائل لامحدود ہیں، اور ادھر ہم نے پڑھنا شروع کیے کہ مولوی کہتا ہے کہ علی کو حد سے بڑھا دیا۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے، اور یہاں ذرا سے فضائل پڑھے گئے کہ ناراض ہو گئے، ارے صاحب حد سے بڑھا دیا، حد سے تجاوز کر گئے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بڑھانے کی ضرورت اس کے لیے ہوتی ہے جو کچھ نہ ہو۔ اس علی کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہوگی جو فتح مکہ کے موقع پر اگر دوش رسول پر آئے اور محمد پوچھ لے کہ اے علی کتنا بلند محسوس کر رہے ہو؟ تو مقام انکسار پہ سر جھکا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آسمان کی قندیلوں کو چھو لوں۔ کیا اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے؟ فضائل جناب امیر یا مناقب جناب زہرا۔ اور پھر معراج سے واپس آئے، 40 دن تک حکم خاص تھا پیغمبر کو مخصوص عبادت کے لیے، اور اس مخصوص عبادت کے لیے پیغمبر نے جو گھر چنا وہ فاطمہ بنت اسد کا تھا۔ فاطمہ بنت اسد کا گھر تھا۔ 40 دن تک پیغمبر اپنے گھر نہیں گئے، وہ مخصوص عبادت جناب زہرا سے پہلے جو اللہ کا حکم تھا اس نور کو جب لے کے آئے ہیں 40 دن تک، اور جناب خدیجہ سے یہ کہلوا دیا جناب عمار کے ذریعے سے کہ عمار جا کے خدیجہ سے کہہ دو کہ اگر میں 40 دن نہیں آ رہا ہوں تو یہ کسی ناراضگی کے سبب نہیں ہے، بلکہ ایک حکم خاص ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔
یہ حکم خاص ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کے گھر میں قیام کروں گا۔ اور اے عمار، جا کے خدیجہ سے کہہ دینا کہ اپنے سلسلے میں کبھی کوئی برائی نہ سوچیں، اس لیے کہ خدیجہ تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ دن میں کئی مرتبہ ملائکہ کے درمیان فخر کرتا ہے۔ ام المعصومین ہے خدیجہ۔ ایک جملہ کہہ دوں کہ جس پر اللہ دن و رات فخر کرے وہی ام المعصومین ہوتا ہے۔ امت جسے چاہے ماں بنا لے لیکن سورہ تحریم لعنت ہی کرے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ یا چالیس دن مکمل ہوئے، پیغمبر اپنے گھر کے دروازے پہ آئے، دق الباب کیا، اندر سے جو آواز آئی اللہ اکبر، آواز آئی کون ہے اس وقت؟ سوائے محمد کے میں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس دروازے پہ آئے۔ یہ ہے سیدہ کی ماں، یہ ہے ام المعصومین۔ سوائے محمد کے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس دروازے پہ آئے۔ یہ سیدہ کی ماں کی عظمت و طہارت ہے۔ اب آئیے امت کی ماں کا بھی ایک منظر دکھا دوں۔ جنگ جمل، خیمہ لگا ہوا ہے، محمد ابن ابی بکر گئے کہ جا کے حجت تمام کر دے، سمجھا دے، شاید جو ہے وہ قائل ہو جائیں۔ اب جو قیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی امیہ کے اوباش سعید ابن عاص اور مروان ابن حکم بیٹھا ہوا ہے۔ بنی امیہ کے اوباش سعید ابن عاص اور مروان ابن حکم بیٹھا ہوا ہے۔ محمد ابن ابی بکر کچھ دیر بہن کے پاس بیٹھے، سمجھایا کہ اتنی دیر میں مروان کہنے لگا کہ اے محمد، تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم ام المومنین کے خیمے میں آ جاؤ اور آ کے ان سے گفتگو کرو؟ یہی وہ موقع تھا کہ محمد کو بھی جلال آ گیا، کھڑے ہوئے بہن سے مخاطب ہو کے کہنے لگے شرم نہیں آ رہی ہے کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ محرم نکالا جا رہا ہے، نامحرم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ نہیں رہی ہو؟ محرم نکالے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدیجہ میں ہوں، اور اس کے بعد جناب زہرا کا نور ظاہر ہوا۔ جس وقت عزیزان گرامی عظمت جناب زہرا اور کس قدر پیغمبر کا ساتھ دیا ہے اور نصرت کی ہے۔ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد خصوصیت کے ساتھ جس وقت کفار و مشرک مظالم کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، تو جناب زہرا تھیں۔ مشرکوں نے، کافروں نے، پیغمبر سجدے میں تھے، ایک وزنی پتھر لا کے پیغمبر کی پشت پہ رکھ دیا۔ اس منظر کو جناب زہرا گھر سے دیکھ رہی تھیں، پورے پردے میں، صرف سینہ مبارک ظاہری اعتبار سے 5 یا 6 برس کا ہے۔ گھر سے باہر آئیں اور اس وزنی پتھر کو پیغمبر کی پشت سے اٹھا کے الگ رکھ دیا، جسے کئی لوگوں نے مل کے رکھا تھا۔ اب کسی ذہن میں یہ نہ آئے کہ 5 اور 6 برس کی بچی بھلا وزنی پتھر کیسے اٹھا لے گی؟ سیدہ علی کی کفو ہیں، اگر گہوارے میں علی کا اللہ اثر کی صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ یہ ہے سیدہ
مصلی عبادت پہ آتی تھیں تو آ کے مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں مدینے کے گلیاں جو ہیں وہ منور ہو جاتی ہیں، صبح کا وقت آیا کہ گلیاں منور ہو گئی، ہمارے دروازوں پہ ایک نور ہوتا ہے، ظہر اور عصر کا وقت آیا تو دروازوں پہ نور ہوتا ہے، گلیاں روشن ہو جاتی ہیں، مدینہ چمکنے لگتا ہے۔ یہی کیفیت مغرب و عشاء کے درمیان ہوتی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اوقات ہیں کہ جس میں میری بیٹی سیدہ مصلی عبادت پہ آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، نماز فجر ہوتی ہے طلوع آفتاب سے پہلے، نماز مغرب و عشاء ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، لیکن ظہر اور عصر تو اس وقت ہوتی ہے جب سورج سوا نیزے پہ ہوتا ہے، پوری توانائی کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل مدینہ اس نور کو محسوس کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ سیدہ کا وہ نور ہے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی تھی، کم لگنے لگتی تھی۔ ایسی کیفیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی، جس طریقے سے پیغمبر کا دفاع کیا ہے، ویسے ہی حضرت علی کی ولایت کا بھی دفاع کیا ہے، حضرت علی کی امامت کا بھی دفاع کیا ہے جناب زہرا نے۔ اور کس شان سے جناب زہرا نے جو خطبہ دیا ہے حضرت علی کی ولایت کے دفاع میں، خطبہ فدق تو دیا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس لیے کہ کئی مرتبہ جناب زہرا دربار میں گئی ہیں، اور جس وقت حضرت علی کی ولایت کے دفاع میں تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے رجل کامل کو چھوڑ دیا، مرد کامل کو چھوڑ دیا، نہ کوئی مرتبے میں علی کے مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کمالات میں، نہ شرف میں۔ کون ہے کہ جو علی کا مقابلہ کرے؟ ایک جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی کہ ذات علی کو کیا سمجھا جائے؟ ارے جس ذات پہ سیدہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں۔ کس شان سے جناب زہرا نے، اس کی مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، فاطمہ زہرا گہوارے سے قبر تک، کتاب لکھی ہے سید کاظم قزوینی نے، اسی دور کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ عراق میں صدام نے ان کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ صدام کے نزدیک تو جرم جو سب سے بڑا تھا وہ تھا محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، لہذا انہیں سزا سنائی گئی اسی محبت کی بنا پہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک منت مانگی کہ اگر میں اس سزا سے آزاد ہو گیا اور بری ہو گیا اور بچ گیا تو جناب زہرا کے سلسلے میں کتاب لکھوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے وسیلہ جب بنائے جناب زہرا کو تو دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ یہ عراق سے کویت چلے گئے اور انہوں نے کتاب لکھی، فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، منت مانگی، یہی جملے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو عالم ہوتا ہے وہ منت کا قائل ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ اور وصیت کی انہوں نے، کیونکہ اس وقت تو صدام ملعون کی حکومت تھی۔ اور دیکھیے حالات آج بھی ویسے ہی ہیں، کل بھی فضائل اہل بیت پڑھنا اور لکھنا جرم تھا صدام جیسوں کے لیے، بس بات اتنی تھی کہ اس کے پاس حکومت تھی تو وہ جو ہے وہ پھانسی کی سزا دیتا تھا۔ آج کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمیں اپنے زبان کے ذریعے سے ہم پر تعزیانے لگاتے ہیں، کیونکہ اب حکومت تو ہے نہیں، اگر حکومت ہاتھ میں ہوتی تو ہمیں بھی پھانسی دی جاتی۔ جرم ہمارا بھی ان کے نزدیک ویسے ہی ہے جو صدام کے نزدیک سید کاظم قزوینی کا تھا۔ انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پر اس کتاب کو رکھ دینا، اور اگر حالات سازگار ہو جائیں تو مجھے کربلا منتقل کر دینا۔ لہذا پہلے قم میں دفن کیے گئے، اور صدام کے بعد 17 برس کے بعد انہیں جب قبر سے نکالا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے، کتاب اسی شان سے سینے پہ رکھی ہوئی تھی۔
اس لیے کہ جس کی ضامن سیدہ ہو جائیں کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور بڑی شان کے ساتھ انہیں پھر امام حسین کے حرم میں دفن کیا گیا۔ جناب زہرا کا جو مرتبہ ہے عزیزان گرامی اللہ کے نزدیک، جناب زہرا کی شہادت کے بعد جناب ام ایمن نے ایک دن کہا کہ اب مجھ سے زہرا کی مسند خالی نہیں مدینے میں دیکھی جاتی، لہذا میں مدینے میں نہیں رہ سکتی، ابھی فضائل کی منزل نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہوں کہ جب ام ایمن کی یہ کیفیت تھی تو زینب و کلثوم کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ یہ کہے کہ مکے کی جانب نکل گئیں، راستے میں پیاس لگی، پیاس کا غلبہ تھا، ظاہر ہے کہ صحرا تھا، ریگستان عرب کا، کہیں پانی مہیا نہیں تھا، تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے صرف ایک جملہ کہا، پروردگار میں زہرا کی کنیز ہوں۔ اور یہ کہنا تھا کہ آسمان سے پانی آ گیا ام ایمن کے لیے۔ ایک جملہ عرض کروں عزیزوں، جب اللہ کے نزدیک سیدہ کی کنیز کی یہ اہمیت ہے تو خود زہرا کی کیا عظمت ہوگی؟ اور جب پیش خدا ام ایمن جو سیدہ کی کنیز ہے ان کی دعا رد نہیں ہو رہی ہے تو خود زہرا کی دعا کی کیا عظمت ہوگی؟ لہذا آپ ہیں جناب زہرا کی دعا۔ لوگ جب آپ کو تانا دیتے ہیں نا کہ ذاکر جو ہے وہ جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں، ایسے آسانی سے کیسے چلے جاؤ گے، اور یہ پوچھا جائے گا وہ پوچھا جائے گا، گھبرا نہ جائیے گا، یقین رکھیے گا اور پورے یقین سے کہیے گا کہ ہم جنت میں اس شان سے داخل ہوں گے کہ آگے آگے زہرا کی دعا ہوگی، پیچھے پیچھے حسین کے عزادار ہوں گے۔ جو حق شفاعت اللہ نے جناب زہرا کو دیا ہے۔ جس وقت جناب زہرا کی شادی کا موقع تھا، آپ روایت سنتے رہتے ہیں کہ جناب امیر سے پیغمبر نے کہا تھا کہ زرا کو بیچ دیجئے اور اس سے جو ہے وہ مہر ادا کیجئے۔ وہ درہم لے کے آئے، جناب امیر رکھے گئے، تو ایک مرتبہ جناب زہرا نے ایک جملہ کہا کہ بابا یہ درہم تو مدینے کے عام لوگوں کے بیٹیوں کے بھی جو ہے وہ مہر میں رکھے جاتے ہیں، پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ جبرائیل آئے جنت سے حریر کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے ریشم کا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے محمد کی امت کی شفاعت زہرا کے مہر میں رکھ دی ہے، جس کا دل چاہے زہرا شفاعت کرے۔ اور معصومہ نے وصیت کی تھی کہ جب میرے کفن میں اس ٹکڑے کو حریر کے رکھ دینا جو جنت سے آیا ہے، اور جب روز قیامت اٹھوں گی تو اسی ٹکڑے کو میں بلند کروں گی اور اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کروں گی، اپنے بابا کی امت کی شفاعت کروں گی۔ اس شان سے جناب زہرا شفاعت کریں گی۔ عزیزان گرامی کے ایک مرتبہ جس وقت جناب زہرا کی سواری آئے گی اور آنے کے بعد کہا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، نور کی ایسی سواری کے 70,000 ملائکہ سواری کے آگے آگے ناکے کے ہوں گے، 70,000 ملائکہ پیچھے ہوں گے، 70,000 ملائکہ داہنی جانب اور 70,000 ملائکہ بائیں جانب۔ عزیزان گرامی کہ ایک مرتبہ جناب زہرا سب سے پہلے جناب محسن کا مقدمہ شروع کریں گی، اور صرف جناب محسن کا نہیں، صرف جناب محسن کا نہیں، جناب محسن سے شروع ہوگا معاملہ، اور اس کے بعد اولاد زہرا پہ قیامت تک جتنا بھی ظلم کیا گیا سادات کشی، جناب زہرا کی اولاد کے اوپر جتنا ظلم کیا گیا ہے ان واقعات کو دہرایا جائے گا۔ تھوڑی سے دیر آپ کو تسلی سے سننا ہوگا، ایک نتیجے تک لے کے جانا ہے۔ جناب محسن کے قتل کا مقدمہ دائر ہوگا، اور اس کے بعد جناب زہرا کی اولاد پہ جو ظلم کیے گئے ہوں گے ان تمام واقعات کو ابتدا سے انتہا تک دہرایا جائے گا۔ آج بعض لوگ خصوصیت کے ساتھ یہ جو عزائے معصومہ میں گھبرائے جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا فائدہ ہے، اور یہ جو دہرایا جا رہا ہے اس سے تو اتحاد خطرے میں آ جائے گا۔ ارے یہاں تو کہہ رہے ہو اور وقت رہتے توبہ کر لو، اس لیے کہ اگر یہ جملہ وہاں نکل گیا جب محسن کا مقدمہ دائر کیا جائے گا، یہاں تو بہت بچ کے نکلنا چاہتے ہو کہ کہیں قاتل کا نام نہ آ جائے۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو غیر ہیں،
یہ جو اپنے ادائے معصومہ میں گھبرائے جا رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ادا کو ختم کر دیا جائے، جبکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں صرف اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جناب زہرا کا معاملہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس موقع کے اوپر جناب زہرا سے اللہ کہے گا کہ اے زہرا، آپ جنت میں داخل ہو جائیے، آپ کے دشمنوں سے ہم نپٹ لیں گے۔ یہی جملے ہیں عزیزان گرامی۔ جناب زہرا کو در جنت تک بڑی شان سے لایا جائے گا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جنت میں ایک الگ مقام ہے روز قیامت کے بعد۔ یوں تو پوری جنت کی مالکہ ہیں شہزادی، ایک مرتبہ در جنت پہ رکیں گی، ٹھہریں گی، آواز قدرت آئے گی، زہرا جنت آپ کی منتظر ہے، داخل کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کہ پروردگار میری ذریت کہاں ہے؟ آواز آئے گی زہرا کی ذریت کو بھی در جنت پہ زہرا کے پیچھے لے جاؤ۔ ہر ایک کو سیدہ کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی، لہذا سیدہ کے قاتلوں کی جو لوگ وکالت کر رہے ہیں وہ بتائیں کہ کس منہ سے سیدہ کا سامنا کریں گے اور کون ان کا ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ جناب زہرا نے کہا تھا فدق کے موقع پر، مقدمہ فدق میں، کہ میرا فیصلہ وہ اللہ کرے گا جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس دن دیکھو گے کہ اللہ کا رسول میری طرف ہوگا، تمہاری طرف نہیں ہوگا۔ ذریت جناب زہرا لائی جائے گی، پھر داخل نہیں ہوں گی، توقف، پھر ٹھہری کہ زہرا اب تو آپ کی ذریت بھی آ گئی، آپ دیکھیے کہ اللہ کیسے ناز برداری کر رہا ہے جناب زہرا کی۔ کہ پروردگار میری ذریت کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ پھر حکم ہوگا کہ زہرا کی ذریت کے چاہنے والوں کو بھی جمع کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جناب زہرا ٹھہری رہیں گی، داخل نہیں ہوں گی۔ کہ زہرا اب تو آپ کی ذریت بھی آ گئی، آپ کی ذریت کے چاہنے والے آ گئے، اب آپ کس بات کا انتظار کر رہی ہیں؟ کہ پروردگار میری ذریت کے چاہنے والوں کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ لوگ ہمارے سلسلے میں شک کرتے ہیں، ذرا روایت پڑھ کے تو دیکھیں، ذرا کتابیں تو پڑھیں اور دیکھیں کہ جناب زہرا کا مرتبہ کیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جس نے بھی سیدہ کی اولاد کے ساتھ اس نیت سے کہ یہ اولاد زہرا ہے اگر حسن سلوک کیا ہوگا تو اسے بھی جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور جو جملہ میں نے آغاز میں کہا تھا اسے پھر دوہرا دوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو رہ جائیں گے، سوائے وہ لوگ کہ جنہیں سیدہ کے فضائل میں شک ہے ان کے علاوہ، اور وہ لوگ کہ جو کفر و نفاق و مشرک و منافق ہیں ان کے علاوہ۔ ہر ایک سیدہ کے حکم سے وہ سیدہ شفاعت کریں گی۔ یہ جناب زہرا کا مرتبہ عزیزوں عند اللہ، جس کا اتنا مرتبہ ہو، امت نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ سیدہ آئی ہیں فدق کے لیے۔ اور اپنی میراث کو طلب کیا ہے۔ 2 مقدمے دائر کیے تھے۔ پیغمبر کی شہادت کے 10 دن کے اندر اندر جو جناب زہرا کی طرف سے عامل تھا، جو منتظم تھا، نگراں تھا، اسے معطل کیا گیا، اسے ہٹایا گیا، قانون شریعت کو پامال کیا گیا، اور جناب زہرا سے گواہ مانگے گئے، جبکہ قانون شریعت یہ ہے کہ جس کے قبضے میں جو ملکیت ہوتی ہے اسے سے گواہ نہیں مانگے جاتے، بلکہ جو دعویٰ کرے اسے گواہ دینا ہے۔ یہ بھی سیدہ نے کشادہ روی اور اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے کہ گواہ لے کے آئے، اس لیے کہ گواہ لا کے سیدہ نے ان ظالموں کے چہرے سے نفاق کی نقاب کو الٹا ہے۔ اس لیے کہ جو سیدہ گواہ لے کے آئی ہیں وہ کوئی معمولی گواہ نہیں تھے، وہ گواہ وہی تھے جنہیں محمد مباہلے میں لے کے گئے تھے۔ ایسے گواہ لے کے گئیں، علی کو گواہ بنا کے، کہ علی کا چونکہ اس میں اپنا فائدہ ہے لہذا علی کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کیسے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے؟ ارے علی کی گواہی کو تم جو ہے وہ جھٹلا رہے ہو، جس کے لیے سورہ رات میں کہا جا رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ جسے پیغمبر کی رسالت کا گواہ بنایا گیا ہو، اگر علی کی تم گواہی کو جھٹلاؤ گے تو خود پوری رسالت مشکوک ہو جائے گی۔ ایسے گواہ لے کے گئی ہیں جناب زہرا۔ اور اس کے بعد
امام حسن اور امام حسین کو گواہ بنا کے لے گئیں کہ ماں کے حق میں بچوں کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے جس طریقے سے حضرت عباس کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور فضائل میں چاہنے والے رونے رکھتے ہیں، وہی کیفیت جناب زہرا کی ہے۔ مجلس پڑھنا بہت آسان نہیں ہے، اس لیے کہ چاہنے والوں کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ جو ظلم ہوا ہے شہزادی پہ، جو ظلم ہوا ہے رسول کی بیٹی پہ، لیکن تھوڑی سی دیر میں چاہتا ہوں تاکہ مقدمہ فدق کو مکمل کر دوں کسی حد تک۔ جناب امام حسن اور امام حسین کی گواہی کو جھٹلایا گیا۔ عزیزان گرامی ایک گواہی کا ذکر ایک بچے کی گواہی کا ماں کے حق میں اور بھی ہے۔ جس وقت جناب مریم بیت المقدس سے حضرت عیسیٰ کو لے کے چلی ہیں اور یہودیوں نے کہا کہ اے مریم ہم تو آپ کو پاک و پاکیزہ سمجھتے تھے، بتول سمجھتے تھے، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسا ہے؟ جناب مریم نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹے کی جانب دیکھا جو ابھی کچھ دیر پہلے دنیا میں متولد ہوا ہے، دنیا میں آیا ہے۔ بیٹے نے ماں کے حق میں گواہی دی عصمت کی۔ اس موقع کے اوپر یہودیوں نے تاریخ کے جملے روایت کیا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اے مریم ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ عزیزان گرامی عیسیٰ کی گواہی یہودیوں نے مریم کے حق میں قبول کر لی، حسن اور حسین کی گواہی کو رد کر دیا، جبکہ مریم کا بیٹا جنتی تھا مگر جنت کا سردار نہیں تھا، اور سیدہ کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، ان کی گواہی کو رد کیا گیا۔ پھر ایمن کو پیش کیا، اور یہ جو گواہی ہے یہ وراثت کے سلسلے میں نہیں ہے۔ 2 مقدمے دائر کیے ہیں جناب زہرا نے۔ پہلے ہبہ کا معاملہ ہے، کیونکہ پیغمبر ہبہ نامہ لکھ کے گئے تھے، لہذا یہ لوگ گواہی دے رہے تھے کہ ہمارے سامنے لکھا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، تو ایک مرتبہ اس کے بعد جناب ایمن کو لے کے آئیں۔ ایمن نے سب سے پہلے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں جنتی عورتوں میں سے ہوں؟ پیغمبر نے کہا، سب نے یک زبان ہو کے کہا ہاں ہاں ہم نے سنا ہے۔ ایمن کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ فدق زہرا کا ہے، میں گواہی دیتی ہوں۔ رد کر دیا کہ کنیز کی گواہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جعلی حدیث گڑھی گئی، اس لیے کہ پورا معاملہ گھر سے پیغمبر کے چل رہا تھا۔ پیغمبر کی وہ زوجہ کہ جس کے دل میں جناب زہرا کے لیے اتنی عداوت تھی کہ کلمۃ الحق میں حامد بن شبیر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ جب کہیں جاتی تھی تو کہتی تھی کہ اچھا ہے کچھ دن مجھے زہرا کی صورت نہیں دیکھنا پڑے گی۔ کچھ دن تک مجھے زہرا کی صورت نہیں دیکھنا پڑے گی۔ ایک جملہ کہوں کہ جو جہنم کا ایندھن ہو وہ جنت کی ملکہ کی کیا صورت دیکھنا چاہے گی؟ جسے جہنم میں جلایا جائے گا، آج لوگ اس کے احترام کی باتیں کرتے ہیں۔ کس قدر اس نے ظلم کیا ہے جناب زہرا پہ۔ میں نے پڑھا تھا ایام ازا میں بھی دوہرا دوں کہ 50 برس کے ظلم کی تاریخ ہے اس کی، جو اس نے اہل بیت پہ مظالم ڈھائے ہیں۔ جناب زہرا سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور امام حسن کے جنازے کے تیر تک، اور پھر کس قدر امام حسین کے لیے سازشیں۔ 50 برس کا پورا عرصہ، آدھی صدی جس نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے احترام کے قائل ہو جائیں اور ہم ان کو مقدسات کی فہرست میں لے کے آ جائیں، جسے اتنی عداوت ہو جناب زہرا سے۔ تو ایک مرتبہ گھر سے ایک حدیث گڑھ کے بھیجی گئی، نحن معاشر الانبیاء والی، کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں۔ اب جناب زہرا نے وراثت کے سلسلے میں جو قرآن مجید میں آیات ہیں انہیں پیش کرنا شروع کر دیا۔ جناب سلیمان کی وراثت کہ سلیمان کیا داؤد کے وارث نہیں ہوئے؟ کیا زکریا نے دعا نہیں کی تھی کہ پروردگار مجھے ایک وارث دے دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو؟ سورہ مریم کی آیات۔ اور جناب زہرا نے اس کے بعد جو جملہ کہا ہے اور کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ فدق میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تمہیں رسول یہ بتا کے چلے گئے اور فدق ہمارا ہے اور ہمیں یہ حدیث نہیں سنائی۔ ذلیل کیا کس قدر جناب زہرا نے، بڑی آسانی سے نہیں، خاموشی تاری تھی پورے دربار پہ۔ لرز رہا تھا حاکم 11 ہجری میں جیسے سیدہ کے خطبے سے دربار خلافت لرز رہا تھا، ویسے ہی 61 ہجری میں زہرا کی بیٹی کے خطبے سے یزید کا دربار لرز رہا تھا۔
شان وہی تھی، اسی لیے ثانیہ زہرا ہے، اور اپنے معاملے کو جیتا ہے جناب زہرا نے، اقرار کروایا ہے، قبالہ فدق لکھوا لیا، لیکن خدا لعنت کرے اس کے مشیر پر، اس نے قبالہ فدق کو بھی چاک کیا اور پیغمبر کی تحریر کو بھی چاک کیا۔ جسارت آپ دیکھ رہے ہیں، آج پیغمبر سے اگر متعلق صرف نسبت ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ حقیقت میں وہ ہے یا نہیں ہے، کہ کہیں پیغمبر کی داڑھی کا بال ہے یا کہیں زلف کا بال ہے، تو لوگ کس قدر احترام سے اس کو رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیر وغیرہ میں سال میں ایک مرتبہ اس کی زیارت کروائی جاتی ہے، جبکہ تحقیق بھی نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے۔ اور کل یہ کیسے جسور تھے اور کیسی جسارت کرنے والے تھے کہ ابھی پیغمبر کو دنیا سے گئے 10 دن نہیں ہوئے ہیں اور پیغمبر کی تحریر کو چاک کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا، بس آخر کلام میں یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت جناب زہرا تحریر کے ٹکڑوں کو چنتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ آج تو نے جیسے میرے بابا کی تحریر کو چاک کیا ہے، ایسے ہی خدا تیرے شکم کو چاک کرے۔ ربیع الاول 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پیش خدا سیدہ کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ 10 یا 12 برس کا عرصہ گزرا، 12 برس کا، 23 ہجری میں سیدہ کی دعا پوری ہو گئی فیروز ابو لولو کے ذریعے سے۔ جو دعا سیدہ نے کی تھی کہ جیسے تو نے تحریر کو چاک کیا ہے، خدا تیرے شکم کو ایسے ہی چاک کرے۔ فیروز ابو لولو جو ہے وہ وسیلہ بنائے گئے اور انہوں نے شکم کو چاک کیا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایمان نہیں لائے اور وہ مجوسی تھے، وہ یہ تھے وہ تھے۔ میں کہوں گا ایمان لائے ہو یا نہ لائے ہو، ہمیں ان کے ایمان پہ بحث بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جن مسلمانوں کو آج تک ابو طالب کا ایمان سمجھ نہ آیا، فیروز ابو لولو کے لیے بس اتنا کہوں گا کہ کلمہ پڑھا یا نہیں، مجوسی تھے یا جو بھی تھے، مگر جنت میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے۔ اور اگر کوئی یہ بحث کرے کہ جب کلمہ نہیں پڑھا تو جنت کیسے جائیں گے، تو انہیں قرآن کا سورہ کہف سنا دیجیے گا کہ اگر دقیانوس کی مخالفت میں اور اصحاب کہف کی حمایت میں ایک کتا جنت جا سکتا ہے تو سیدہ کی حمایت میں جبکہ اصحاب کہف جنتی ہیں، جنت کے مالک نہیں ہیں، اور سیدہ ہیں جنت کی مالکہ۔ لہذا عزیزان گرامی، کاشان میں روضہ ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد بس عزیزان گرامی، انکار کیا گیا وہاں۔ جناب زہرا نے دلائل دیے اور اس کے بعد جناب زہرا واہ محمدہ کہتی ہوئی گھر واپس آ گئیں۔ اور یہ کس کیفیت میں جناب زہرا گئی ہیں، اس کیفیت کو سمجھ لیجئے۔ آسان مسئلہ نہیں ہے، اتنی بڑی حکومت کا حاکم، ظاہری اعتبار سے پوری طاقت اس کے پاس تھی، افراد اس کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود جو سیدہ نے ولایت کا دفاع کیا، اس لیے کہ فدق کے ذریعے بھی ولایت کا دفاع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے والے نے کہا تھا کہ اگر آج فدق دے دیا تو کل یہ علی کا حق مانگے گی آ کے، اس وقت کیا کرو گے؟ اور دربار میں جس طریقے سے حضرت علی کی ولایت کا دفاع کیا ہے، یہ اس کے بعد ہے اس واقعے کے کہ جب گھر کا دروازہ جلایا جا چکا ہے، پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن سیدہ نے ولایت کی اہمیت بتا دی کہ حضرت علی کی ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب زہرا، اس لیے کہ جو ظلم ہوا ہے،
علامہ سید محمد قلی علیہ الرحمہ نے تشہید المتائن میں لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ 1000 لوگ ہاتھوں میں آگ اور لکڑیاں اور برہنہ شمشیریں لیے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے جا رہے ہیں، جا کے رسول کی بیٹی کے گھر کو جلا دیں گے۔ اور عزیزان گرامی، خود قاتل نے اقرار کیا ہے، اور قاتل کا اقرار بہت اہم ہوتا ہے، اور اس وقت کیا ہے کہ جب وہ حاکم تھا، اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا۔ حاکم شام جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا گورنر تھا، اسے اس نے خط لکھا، اور خط میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ پیغمبر کی شہادت کے 10 دن کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، ہم نے جا کے سیدہ کے دروازے کو جلا دیا۔ یہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ، بیت الاذان میں پوری تفصیل سے یہ روایت ملے گی کہ جاؤ جا کے علی کو بلا لاؤ، کہہ دو بیعت کریں۔ کنیز دروازے پہ آئی پہلے موقع پہ، کہ علی مصروف ہے جمع قرآن میں، وہ ابھی نہیں آ سکتے ہیں۔ وہ واپس آیا، اس نے جو پیغام دیا کنیز کا، اس ملعون کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے غلام خنفس کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے کہہ دو کہ اگر اب علی نہیں آئے تو میں آؤں گا اور آ کے گھر کو آگ لگا دوں گا، گھر والوں سمیت۔ یہ اقرار کیا اس نے خط میں۔ عبداللہ ابن عمر 64 ہجری میں جب شام گیا اور اس نے یزید سے کہا کہ ٹھیک ہے، حسین سے جو معاملہ تھا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تیرا اور حسین کا معاملہ تھا، مردوں کا معاملہ تھا، یہ بتا کہ رسول زادیوں کے دربار میں کیوں بلایا؟ اس موقع پہ یزید ایک مرتبہ اٹھا اور لا کے ان کے باپ کا خط دے دیا، کہا دیکھو ظلم کی ابتدا تمہارے باپ نے کی تھی۔ اور اس کے بعد اس خط میں لکھتا ہے کہ دوبارہ تیسرے موقع پہ جب میں گیا اور میں نے آواز محسوس کی تو مجھے لگا کہ علی دروازے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن علی سے پہلے سیدہ آ گئیں اور آ کے کہتی ہیں یا علی، جب تک میرے بابا تھے موجود، میرے بابا کو تلوار نہیں اٹھانا پڑی، کیونکہ میرے بابا حجت خدا تھے اور آپ نے ان کی نصرت کی۔ اے علی، اب آپ حجت خدا ہیں، لہذا آپ صبر کیجئے، میں آپ کی نصرت کروں گی۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ اس گھر کو، علی کو باہر نکالو، نہیں تو میں آگ لگا دوں گا۔ یہ کس دروازے پہ آگ لگانے کی بات کی جا رہی ہے؟ جس پہ روز رسول آ کے سلام کرتے تھے۔ ملائکہ جس گھر کی روشنی، جس گھر کی خادم ہونے کے لیے اپنا کا شرف سمجھتے تھے، جس گھر کی خدمت کرنے کے لیے، اس گھر کو آگ لگائی گئی۔ عزیزان گرامی، روایت سنیں گے اگر آپ سن سکیں۔ جلتا ہوا دروازہ اور دروازے اور دیوار کے درمیان سیدہ اور دروازے میں کیلیں، ارے اسی عالم میں کیل سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ یہ 11 ہجری ہے، رسول کی 18 برس کی بیٹی کے سینے میں کیل ہے۔ وہ 61 ہجری ہے جہاں حسین کا 18 برس کا جوان سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر! آل محمد پہ کیا گزر گئی۔ یہ مجلس بیت الحزن میں ہو رہی ہے، جہاں سیدہ اپنے بابا پہ گریا کرتی تھی۔ ذرا امت کا ظلم ملاحظہ فرمائیے۔ خدا نخواستہ اگر کہیں حادثہ ہو جائے تو کیا کبھی آپ نے کسی پڑوسی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو؟ اتنی جلدی رسول کو بھول گئے۔ علی نے بقیع میں ایک سائبان کا انتظام کیا، سیدہ کے لیے سائے کا انتظام کیا۔ حسن اور حسین کو لے کے آ جاتی تھی، گھنٹوں بیٹھ کے بقیع میں روتی تھی، بابا ارے آگے سیدہ کا حال معلوم کیجئے۔ عزیزوں، ایک جملہ کہوں، سیدہ بابا کو رو رہی تھی، ارے علی نے سائے کا انتظام تو کر دیا، مجھے حسین کی سکینہ یاد آ گئی۔
بھی سکینہ روئی کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا، کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، بلکہ شمر تماچے مار رہا تھا۔ ارے مقاتل میں سن لیجئے، مقاتل میں یہ تو نہیں ملتا کہ شمر نے کربلا سے شام تک کتنے تماچے مارے، مگر زیارت ناہیہ نے سہارا دیا۔ وقت کا امام کہتا ہے ارے سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن کا رنگ تماچوں کی وجہ سے کربلا سے شام تک تبدیل ہوتا رہا۔ عزیزو، سیدہ زخمی تھی۔ مصائب میں جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ دلوں پہ نقش ہو جائے، جہاں جہاں تک بات جا رہی ہے۔ وصیت کی ابو الحسن فلاں فلاں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا۔ میں ان سے ناراض جا رہی ہوں جن سے سیدہ ناراض گئی ہیں۔ کوئی کتنے بھی ان کی فضیلت آپ کو سنائے، کسی سیاست کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ کا دامن تھامے رکھیے، اس لیے کہ روز قیامت شفاعت کا حق صرف سیدہ کو ہے۔ شریک نہ ہونے دیجیے گا۔ کہ ایک مرتبہ سیدہ نے وصیتیں کی اور اس کے بعد جناب زہرا نے کچھ وصیتیں ام ایمن سے کی حسنین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ حضرت علی سے ایک وصیت کی، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ ابھی سنہی کیا ہے ظاہری اعتبار سے، 8 برس کے امام حسن ہیں، 7 برس کے امام حسین ہیں، 5 یا 6 برس کی جناب زینب ہیں، 4 برس کی جناب ام کلثوم ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ صرف اور صرف امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب و کلثوم کے سلسلے میں فکر مند تھی۔ ام ایمن سے جو وصیتیں کی وہ بھی اولاد کے سلسلے میں۔ دیکھو جب بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا دینا۔ بی بی یہ مدینہ ہے، بچوں کے کھانے کا آپ کو اتنا انتظار ہے۔ ارے کربلا میں آئیے آپ کا حسین۔ 3 دن کی بھوک و پیاس۔ اسی عالم میں شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، امام حسن اور حسین آئے۔ عزیزو پہلی مرتبہ جب بچے ماں کی میت پہ آئے ہیں، روایت آپ کو سنا رہا ہوں اگر آپ سن سکیں تو کیفیت یہ تھی کہ امام حسن سرہانے آئے، پیشانی کے بوسے دیے، اماں ارے جواب دے دیجئے نہیں تو روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ حسین پیروں کو تھامے ہوئے تھے، زینب پہلو میں تھی، لیکن ام کلثوم نظر نہیں آئی۔ ام ایمن گھبرا گئی، جیسے ہی جناب امیر ہے یا علی سارے بچے ہیں، ام کلثوم نہیں ہے۔ 4 برس کی ام کلثوم قبر رسول پہ آ گئی، نانا امام سے رخصت ہو گئی۔ علی نے آغوش میں اٹھا لیا، اے کاش کوئی سکینہ کو کربلا میں آغوش میں اٹھا۔ کوئی سکینہ کو دلاسا دیتا کہ ایک مرتبہ جناب امیر نے، کیونکہ جناب زہرا کی وصیت تھی، دیکھیے معصوم کو غسل تو معصوم ہی دیتا ہے، یہ وصیت دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسن اور حسین ظاہر ہے کہ بہت کم سن تھے، جناب امیر کے علاوہ یہ بھی علی کی مظلومی ہے۔ حضرت علی نے غسل دیا، معصوم کو معصوم ہی دے گا، معصومہ تھی، غیر معصوم شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک وصیت معصومہ کی اور تھی، یا علی مجھے غسل بھی رات کی تاریکی میں دیجیے گا۔
وجہ معلوم ہے آپ کو؟ سیدہ یہ چاہتی تھی کہ شاید رات کے اندھیرے میں میری پسلیوں کا زخم علی سے چھپا رہ جائے۔ جزاک اللہ۔ مصائب سننے کا حق یہی ہے۔ میں پڑھ جاؤں مر جاؤں مرتے مرتے، پھر بھی مصائب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رات کی تنہائی میں علی نے غسل دیا، لیکن سیدہ کی شکستہ پسلیاں دیکھ لی، اب ضبط نہ کر سکے، چیخ ماری ایک علی نے، آوازیں بلند روئے۔ باہر نکلے تو چند چاہنے والے جو تھے انہوں نے کہا یا علی کبھی اس انداز سے آپ کو روتے نہیں دیکھا۔ کہا رہے میں کیا بتاؤں، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ سیدہ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں کہوں گا یا علی آپ نے شکستہ پسلیاں دیکھی، آوازیں بلند روئے۔ ارے سلمان و ابوذر نے کیفیت تو آپ کی خیریت سے پوچھ لی۔ ارے کربلا میں آئیے، حسین علی اکبر کے سینے سے برچی کی علی۔ ارے کوئی تو آگے بڑھ کے کہتا حسین گھبراؤ نہیں، ہم جنازہ اٹھانے میں مدد کریں گے۔ اللہ اور تنہائی، اللہ اور مظلومیت حسین۔ بس عزیزوں میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ چند جملے، علی نے رات کی تاریکی میں اندھیرے میں غسل دیا، جنازے کو تیار کیا، آمادہ کیا، حجرے میں لا کے رکھا۔ اب یہ وقت علی پہ بہت سخت تھا، یہ وقت علی پہ بہت سخت تھا، اس لیے کہ علی پہ کیا گزرنے والی ہے۔ انصاف سے بتائیے، کیا آپ نے کسی ایسے جنازے میں شرکت کی ہے جہاں جنازے کا وارث قبرستان میں 40 قبریں بنائے؟ یہ علی کی مظلومیت ہے۔ تاکہ زہرا کے جنازے کا احترام باقی رہے، یا علی مدینے میں زہرا کے جنازے کا احترام ہو گیا، کربلا میں آئیے آپ کا حسین ارے گوڑوں کی صبح سے پابند۔ مدینے میں سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، مقاتل میں ملتا ہے کہ جب بھی گھوڑے کی ٹاپ حسین کی پسلی میں پڑتی تھی، ارے پورے جنگل میں حسین کی پسلی ہو گئی۔ ٹوٹنے کی آواز۔ آؤ بچوں، آ کے ماں سے رخصت ہو لو، بس 1 منٹ اور مجلس تمام ہو گئی۔ حسن آئے، ماں سے رخصت ہوئے، زینب آئی، ماں سے رخصت ہوئی، ام کلثوم آئی، اماں خدا حافظ۔ حسین ایک ستون کے سہارے سے کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آواز گلوگیر ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر مخاطب ہوئے، میرے لال کیا آخر وقت میں ماں سے رخصت نہ ہوگے؟ کہ بابا رخصت تو ہوں گا، مگر جب اماں بلائیں گی تب جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کہ ماں کے جنازے سے مخاطب ہوئے، اماں ارے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا، کیا مرتبے میں آپ مریم سے کم ہیں؟ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، میرے حسین آؤ آگے ماں کے گلے سے لگ جاؤ۔ آگے بڑھے، ماں کے گلے سے لگے، جبرائیل آگئے، یا علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر دیجئے، صفِ ملائکہ میں قرآن ہے، قیامت آ جائے گی۔ حسین کو الگ کیا، چلتے چلتے پھر رکے، پھر ماں کو دیکھا، اماں جا تو رہا ہوں مگر ایک وعدہ کیجئے کہ جب حسین بلائے گا تو یہ اماں آ جائیے گا۔ ارے 50 برس کا عرصہ گزرا، عصر عاشور
त्रिशूल, कोई तीर, कोई नेज़ा, कोई बर्छी, अरे जिसके पास कुछ न था वो झोलियों में पत्थर लिए हुए हुसैन पूछते फरस पे, कभी दाई जानिब कभी बाई जानिब, आवाज दी अम्मा, अरे वादे का वक्त आ गया। नशेब से आवाज आई, ए मेरे लाल, मैंने तेरे मख्तल को अपने बालों से साफ कर दिया। आ मेरे हुसैन, माँ की आगोश, हुसैन का खुश्क गला, शिम्र का कुन खंजर, सैयदा फरियाद कर रही थी, ए मेरे वाली, अरे नजफ से आइए, मेरा हुसैन मारा जा रहा है।